حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صلوات عصر حاضر کے مزاج کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محفل کا وقت اب آیا. 13ویں رجب کا آغاز اب ہوا. صلوات علی محمد و آل محمد. ذکر مولا کائنات ساری زندگی کیا جائے تو زندگی ناکافی ہے، تذکرہ تمام ہونے والا ہے. اور اگر کسی انسان کو یہ غرور پیدا ہو جائے کہ اس تذکرے کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ فقط علی سے منحرف نہ ہوگا، نبی سے بھی منحرف. اس لیے کہ سرکار دو عالم نے اعلان کیا، تم کیا تمہاری حقیقت کیا، سارے دریا روشنی روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، انسان ملت جنات مل کے حساب و کتاب کریں. ما احصر فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا حساب میں مختصر الفاظ میں مولا کائنات تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جن کو چند لمحات میں عرض کر دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل یعنی آج دن شروع ہو رہا ہے. آج نماز مغربین کے بعد تقریباً 7 بجے سے چاند گرہن کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر نماز آیات واجب ہے. جن حضرات کی زندگی میں اس سے پہلے گرہن لگ چکا ہے اور انہوں نے نماز آیات نہیں پڑھی ہے، وہ بھی متوجہ رہیں کہ ان پر نماز آیات کی قضا واجب. یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ وقت آئے اور گزر جائے اور انسان کو فرصت مل جائے. بہرحال اگر آپ کو گرہن کی اطلاع ہو گئی ہے اور آپ کے سامنے چاند یا سورج کو گرہن لگا ہے تو آپ پر نماز آیات واجب ہے. اگر کسی نے ازراء غفلت نہیں پڑھی ہے تو اس پر اس گرہن کی نماز کی قضا واجب. بلکہ یہ بھی آپ خیال میں رکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بزرگوں میں کوئی دنیا چلا گیا ہے اور اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، غافل تھا، متوجہ نہیں تھا، سال بھر کی نماز باقی ہے یا 2 سال کی نماز باقی ہے، تو آپ خالی اس کی 1 سال 2 سال کی نمازیں پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں گے.
یا سال 2 سال کی نمازوں کا اجارہ دے کے دوسرے سے پڑھوا کے پیسہ دے کے مطمئن نہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ روزانہ والی نماز ہے، جس کے لیے آپ نے اجارہ دیا ہے وہ یومیہ پنجگانہ نماز ہے، اور سال کے اندر بہرحال کوئی نہ کوئی چاند گہن اور کوئی نہ کوئی سورج گہن ضرور آتا ہے۔ مرنے والے پر جیسے پنجگانہ نماز کی قضا باقی ہے ویسے نماز آیات کی قضا بھی باقی ہے، اور وارث کی ذمہ داری جس طرح یہ ہے کہ مرنے والے کی نماز پنجگانہ کی قضا کا انتظام کرے، ویسے یہ بھی اس کا فریضہ ہے کہ اس کی نماز آیات کی قضا کا انتظام کرے، اس لیے کہ رہ جانے والوں پر چلے جانے والے کی تمام نمازیں واجب ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نماز واجب ہوتی ہو اور کوئی ایک نماز ثابت ہو جائے۔ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور سے ہمارے ملکوں میں جو بہت سی جہالتیں غیر قوموں سے آئی ہیں، ان میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے کہ چاند گہن سورج کے گہن کے مواقع پر کچھ خاص قسم کے اعمال، کچھ خاص طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کی جاتی ہیں، مگر نماز کا ہوش اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا۔ حل یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ گہن کے وقت کھانا نہ کھاؤ، اور یہ مسئلہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ گہن کے وقت نماز پڑھو، جبکہ کھانا نہ کھانا مکروہ ہے اور نماز پڑھنا واجبات ہے۔ مکروہات کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے، چلے گا بھی تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن واجبات کو چھوڑ دینے میں انسان گنہگار بھی ہو سکتا ہے اور جہنمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے تذکرہ ضمن اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ مسئلہ بھی کل پیش آنے والا ہے آپ کے سامنے، اس لیے بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں 13 رجب کے واسطے کل مغرب کے بعد نظر بھی ہوگی، تو مسئلہ کھانے کا بھی سامنے آئے گا، تو کل یہ ہنگامہ یہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ نظروں کا کیا کریں۔ تو اگر آپ کراہت سے بچنا چاہتے ہیں، مکروہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو انتظار کی 10 بجے رات کو چاند یہاں ختم ہو جائے گا، 10 بجے تک نماز پڑھیے، عبادت یہ 10 بجے کے بعد کھائیے گا، سمجھیے کہ میں ہو گئی۔ اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو کھا بھی لیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مکروہات میں کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر نماز چھوڑ دی تو یقیناً گنہگار ہوں گے، اور اس نظر کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ علی کا پہلا سبق یہ تھا کہ آئے ہیں تو خانہ خدا میں سجدہ کیا ہے اور گئے ہیں تو مسجد کوفہ میں سجدہ کیا۔ علی کی حیات کی ابتدا، علی کی حیات کی انتہا سجدہ پروردگار ہے، عبادت الہی ہے۔ عبادت الہی کو چھوڑنے کے بعد علی سے کوئی رشتہ استوار اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے قابل توجہ ہے، اور میں نے شاید پہلی رجب کو یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے یہاں جو ساری تقریبات تاریخ سے 1 شب پہلے ہوتی ہیں، شب ولادت، شب شہادت، تاریخ سے 1 شب پہلے جو تقریبات ہوتی ہیں، خوشی غم کی تقریبات، ان کا منشا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ معلوم ہو جائے تاکہ انسان اس سے غافل نہ رہ جائے، اور اگر نہیں کرنے والا ہے تو وہی معلوم ہو جائے تاکہ انسان ایسے گناہ میں اور ایسی غلطی میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے قبل الوقت تقریبا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کل سے ایک عمل کا آغاز ہو رہا ہے جس کو عمل ام داؤد کہا جاتا ہے، اور آپ حضرات اس عمل میں غالباً اس کے پہلے شریک بھی ہو چکے ہیں۔ 15 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن 3 بجے ظہرین کی نماز کے بعد 3 بجے کسی بڑی مسجد ہے، مسجد عیسیٰ محفوظ میں انشاءاللہ ام داؤد کے اعمال جیسے انجام دیے جاتے ہیں انجام دیے جائیں گے۔ اس میں مقدمتاً بہتر یہ ہے کہ انسان 3 دن روزہ رکھے، یعنی کل آنے والا دن 13، 14 اور 15، 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس عمل ام داؤد کے لیے، جس کے بارے میں تاریخ میں جو واقعہ ملتا ہے کہ ام داؤد کون ہے؟ داؤد اس شخصیت کا نام ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، یعنی جن خاتون کا دودھ مولا امام جعفر صادق نے پیا ہے وہ جناب داؤد کی والدہ تھیں، اور ان کا نام تھا فاطمہ۔ جب بنی عباس کے مظالم اپنے آخری درجے کو پہنچے اور منصور دوانیقی نے چاہا کہ آل محمد کا خاتمہ کر دیا جائے، تو جن لوگوں کو گھروں سے گرفتار کرایا گیا ان میں یہ داؤد بھی تھے، اور ان کو گرفتار کر کے عراق لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب اس دور کے حالات کے اعتبار سے جب ماں کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، تو اس کے معنی کہ اب زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو گرفتار کر لیا گیا اسے زندہ کو چھوڑا جائے گا، کوئی گھر میں رکھ کے دعوت کرنے کے لیے تو بلاتا نہیں ہے، بلائے اسی بات سے کہ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔
یہاں تک کہ صبح و شام رونا گریہ و زاری کرنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ ام داؤد کی والدہ جناب فاطمہ کا ایک مستقل مشغلہ تھا. یہاں تک ایک دن آیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور جناب فاطمہ اس رشتے کی بنیاد پر اس محبت کی بنیاد پر اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امام کو پالا ہے آئی عیادت کے واسطے مزاج پرسی کی آپ کا مزاج کیسا ہے آپ کیسے ہیں فرمایا کہ صحت نامساعد ہے نامناسب ہے پروردگار عالم انشاءاللہ شفا و صحت دے گا کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. امام کی مزاج پرسی کرنے کے بعد ام داؤد جناب فاطمہ جانا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ امام صادق نے سوال کر لیا اور داؤد کا کیا حال. اب کسی ماں کے سامنے اس کے ایسے بیٹے کا ذکر آ جائے جو مدتوں سے غائب ہے اور ایسے ظالموں جلادوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا ہے خصوصیت کے ساتھ بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ زہرا ان کے زندہ رہنے کا کیا سوال ہے. وہ یہ سننا تھا جیسے معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ ابل بے قرار ہو کے رونا شروع کیا. فرزند رسول نے پوچھا آپ بے قرار ہو کے کیوں رو رہی ہیں. تب میں نے آپ سے گزارش نہیں کہ زمانہ ہو گیا وقت کر دیا جب داؤد کو منصور دوانقی کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے آج تک ان کی خبر نہ مل سکی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ دیوار میں چھوڑ. اس لیے وہ زمانے میں اولاد فاطمہ کے ساتھ ایک برتاؤ یہ بھی ہوتا تھا یعنی وہ بہرحال خوش قسمت ہوتا تھا جس کو قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ قتل بہرحال ایک آسان مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے گلے کو خنجر چل جائے تلوار چل جائے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے اس ظلم کے مقابلے میں اس کو زندہ دیوار میں چن دیا جائے. یا دونوں طرح کی خبریں آتی ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا یا دیوار میں چن دیا گیا. میں تو بارہ تقریباً اس کی زندگی سے مایوس ہو گئی ہوں. غالباً یہ زمانہ ماہ جمادی ثانیہ کا تھا رجب سے پہلے اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں. ارے رجب کا مہینہ آ رہا ہے بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں جو دعا کرے گا انسان پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اگر خلوص دل سے دعا کرے کہ آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. کہا جب ماہ رجب آ جائے تو ماہ رجب کی 13, 14, 15 3 دن آپ روزہ رکھیے گا اور 15 تاریخ کو دعا استفتاح جو دعائیں جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ اعمال انجام دینا نماز ظہرین کے بعد 8 رکعت نماز پڑھنا اس وقت قرآن کے سورے ہیں دعائیں ہیں آپ انہیں پڑھیے گا. اس کے بعد دیکھیے پروردگار عالم اس عمل کے توفیل میں آپ کو کیا خوشخبری سناتا ہے اور کیا انتظام ہوتا ہے آپ کے بچے کے واسطے. یہاں تک وہ دن آیا اور جناب فاطمہ کہتی ہے میں نے روزہ رکھا اور 15 تاریخ آئی میں نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد جب صادق عالم محمد کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مادر گرامی مبارک ہو آپ کا فرزند آ رہا ہے. کیا میرا لال زندہ ہے. کہاں بے شک زندہ ہے اور قریب آپ کی خدمت میں آنے والا ہے. تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ ماں گھر میں بیٹھی ہوئی دیکھا گھر کا دروازہ کھلا اور بیٹا ماں کے سامنے آیا. ماں نے بڑھ کے اپنے بچے کو گلے سے لگا دیا. کون سوچ سکتا ہے اس ماں کی مسرت کا کیا عالم ہو اس سے اتنی مایوسی کے بعد اپنے بیٹے کو پا لیا. بس یہ سننا تھا اور یہ منظر دیکھنے کے بعد فاطمہ بے چین ہو گئی. کہا بیٹا میں تو سمجھی تھی تیری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہوگا. لوگوں نے خبر بھی دی تھی کہ تجھے قتل کر دیا گیا ہے زندہ دیوار میں چن دیا گیا تو کیسے زندہ آ گیا. مادر گرامی میں تو قید خانے میں تھا اور جتنے مظالم ہو سکتے ہیں سارے مظالم مجھ پر ڈھائے جاتے تھے اور میں سب برداشت کر رہا تھا. مگر ایک دن میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا اور وہ یہ منظر دیکھا کہ سپاہی حکومت کے چلے آ رہے ہیں اور آگے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. مجھے دربار میں حاضر کیا گیا. جب میں حاکم کے سامنے آیا تو حاکم نے کہا ہم نے تم کو رہا کر دیا اس لیے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. آج یہ خیال کرتا ہوں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے لہٰذا ہم نے تم کو رہا کر دیا اور 10,000 انعام بھی دیا. ساتھیوں کو حکم دیا گیا سپاہیوں کو کہ انہیں فوراً ان کے وطن ان کے گھر پہنچا دیا جائے اور بیٹیوں کو ماں سے ملا دیا جائے. یہ حکم ملا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ آخر ایک بار یہ کون سا انقلاب آ گیا یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ ایسا جلاد ایسا ظالم انسان مجھے رہا کرنے پر اور انعام دینے پر تیار ہو گیا. تو اس نے خود یہ بیان کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی بزرگ سامنے آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں. کیا خبردار اگر اس کے بعد میرا بیٹا تیری قید میں رہا تو میں تجھے زندہ چھوڑنے والا نہیں. یہ طے کر لے کہ ابھی میرے لال کو رہا کرنا ہے اس لیے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں بے قرار ہے.
مولا کائنات کے ذوالفقار کو دیکھنا تھا، اس تلوار کو دیکھنا تھا، یہ لرز گیا اور جیسے خواب سے چونکا ویسے ہی حکم دے دیا کہ داؤد کو رہا کر دیا جائے۔ یہ اس عمل کی برکت ہے جس کو عمل ام داؤد کہا جاتا ہے، یعنی تعلیم ہے امام جعفر صادق کی اور عمل کیا ہے فاطمہ داؤد کی ماں نے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس سائڈ میں چھوٹی سی بات میں نے بارہ کی ہے مگر یاد دہانی کے لیے گزارش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ ماہ رمضان کا یا کوئی واجب روزہ باقی ہے تو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے ذمہ واجب روزہ باقی ہے اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو کل پرسوں نرسوں جو روزہ رکھے گا اسے قضا کی نیت سے رکھے۔ پروردگار عالم کے خزانے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ قضا کا روزہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس دن کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ پروردگار عنایت کرے گا۔ اس لیے وہ تو ہماری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، مطلب اس کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہے، فقط دیکھنا چاہتا ہے کہ بندوں میں کتنا جذبہ بندگی پایا جاتا ہے۔ وہ انسان راہ بندگی پر آ جائے کرم خدا کو خود پڑھ کے استقبال کرتا ہے، اللہ خود آواز دیتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو رحمت 10 قدم پڑھ کے استقبال۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے بطور تذکر اور یاد دہانی، اس کا بھی آپ خیال رکھیں گے عمل ام داؤد کے بارے میں اور کل کی نماز آیات کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ خود ماہ رجب ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس پورے مہینے میں روزہ مستحب قرار دیا گیا ہے، ماہ شعبان میں روزہ مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کا روزہ تو بہرحال واجب ہے۔ اور درمیان میں ایک بات اور بھی گزارش کرنا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع ہے، کل میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہمارے اسی شہر میں رہنے والے ایک نوجوان ناصر رضوی جو غالباً بینک میں یو بی ایل میں کام کرتے ہیں، وہ ابھی گئے تھے پاکستان شادی کے سلسلے میں، اور اتفاق سے اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو، خوش دامن کو اور گھر والوں کو لے کے کراچی سے حیدرآباد جا رہے تھے۔ راستے میں ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے گھر کی تمام مومنات ہیں ان کا اسی جگہ پر انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی بیمار ہیں، یعنی کچھ زخمی ہیں، اور ان کا کوئی دوسرا عزیز وہ بھی نوجوان زخمی ہے۔ تو جو زخمی ہیں آپ حضرات ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جو دنیا سے مومنات جا چکی ہیں آپ حضرات ان کے حق میں ایک سورہ پڑھیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی، اور باقی ذکر مولا کائنات تو تمام سال ہوتا رہتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں اور ذکر کرتا رہوں گا، یہ تذکرہ تمام ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا اس وقت میں آپ کا زیادہ وقت نہیں صرف کر سکتا، شاید 5-7 منٹ مولا کائنات ہی کا ایک ارشاد گرامی سنانا چاہتا ہوں اور بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، جو علی کا اپنا کردار بھی ہے اور ہمارے واسطے کردار سازی کا بہترین سامان ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ تبرکن عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مکان جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مکے میں ہے، یہ مکان بابرکت ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس مکان کے اندر اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم۔ توجہ کریں، خود پروردگار عالم کا فیہ آیات بینات، اس مکان کے اندر اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، حالانکہ وہ بھی اندر نہیں ہے۔ بس سوچیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اہل نظر ہیں، سنتے رہتے ہیں، اتنی بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ خانہ خدا، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے جو خود خانہ کعبہ کے اندر نہ تھا اور نہ ہے، اس لیے کہ ظاہر مقام ابراہیم تو اس پتھر کا نام ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور پروردگار عالم کو ابراہیم کی یہ خدمت اس قدر پسند آئی کہ اب جو جناب ابراہیم اس پتھر سے ہٹے تو دیکھا گیا کہ نقش پائے خلیل اس پتھر کو ابھر رہے ہیں۔ یعنی یہ تعمیر خلیل کی ایک یادگار ہے جو آج تک صاحبان ایمان کے واسطے اعمال و ارکان حج میں کہا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی جب نماز پڑھو، نماز طواف کو
مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کی جائے گی، اس لیے کہ یہ مقام ابراہیم بڑی بابرکت سے ہے، یہ خلوص ابراہیم کی یادگار ہے۔ یہ ہر مسلمان کو ہوش دلاتا ہے، جو راہ خدا میں خدمت کرنے والے ہیں ان کے آثار مٹا نہیں کرتے، ان کے آثار مرو نہیں ہو سکتے، پر اتنا ہوتا ہے کہ جس کا رشتہ باہر سے بیماری کا ہوتا ہے اس کے نقش پتھر کو اگاڑے جاتے ہیں، اور جو گھر میں پیدا کیا جاتا ہے اس کا نقش محبت دل کو اگاڑا جاتا ہے۔ مودت آل محمد کو آج رسالت بنایا گیا ہے تاکہ نقش محبت دل کو اگاڑا جائے، اور اسی لیے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے آدم کے سامنے تو ملائکہ نے سجدہ کرا دیا، آدم کے سامنے ملائکہ کو حکم دیا کہ یہاں سجدہ کیا جائے، اور جس نے نہیں کیا اسے شیطان اور ابلیس قرار دے دیا، تو جن کا مرتبہ آدم سے افضل و برتر بنایا تھا ان کے لیے سجدے کا حکم کیوں نہ دیا گیا؟ ان کے سامنے پیشانیوں کو کون جھکا دیا گیا؟ کبھی نبی کے سامنے سجدہ کرایا جاتا، آل نبی کے سامنے سجدہ کرایا جاتا، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو بہترین جواب دیا گیا۔ ظاہر جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے اللہ ویسا ہی شرف اس کو دیا کرتا ہے۔ جو آدم کی منزل تھی وہ یہیں پر آ کے تمام ہو گئی کہ ان کے سامنے سروں کو جھکا دیا جائے۔ سجدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سجدے کے معنی ہے سر کو جھکا دینا، محبت کے معنی ہے دل کو جھکا دینا۔ تو آدم کی منزل تھی تو ان کے سامنے سروں کو جھکا دیا گیا، یا آج محمد کی منزل ہے تو ان کے سامنے دلوں کو جھکا دیا گیا۔ محمد اور میں اسی مقام پر ایک چھوٹا سا اضافہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، یہ بات تو حقیقت ہے لیکن ایک چھوٹا سا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو بہتر محسوس کریں گے کہ شاید یہ بھی ایک مصلحت پروردگار ہو کہ اللہ نے ملائکہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرا دیا، مگر سجدہ کرنے کے بعد ہی ملک تھے، معصوم ہیں، باہوش ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چونکہ حکم خدا سے سجدہ کیا ہے تو سجدہ کر بھی لیا ہے تو آدم بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ ایسوں کا ہے کہ جن سے سجدہ کرا بھی دیا جائے تو بہتتے نہیں ہیں۔ متوجہ میں نے کیا کہا؟ مسئلہ ایسے فرشتوں کا ہے کہ ان کے سر جھکا دیے گئے، ان سے سجدہ کرا دیا گیا، مگر کوئی ایک ملک بہتا ہے، نہ سجدہ کرنے والا بہتا ہے لیکن سجدہ کرنے والے نہیں بہتے۔ تو جب ایسے معصوموں کا معاملہ ہوتا ہے تو حکم سجدہ دے دیا جاتا ہے، مگر جہاں ایسے انسانوں کا معاملہ ہو کہ سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تو ایک قوم نصیری بن گئی۔ اگر کہیں سجدے کا حکم دے دیا جاتا تو دنیا کے ایمان کا کیا عالم ہوتا؟ ایک سلام پڑھے محمد عالم۔ اسی علی نے خود تحفظ توحید پروردگار کا یہ انتظام کیا کہ علی کے سامنے سجدہ نہیں، علی خود سجدہ کریں گے، علی خود سجدہ کریں گے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرا فرزند، میرا لال اس دنیا میں آیا، پہلا کام یہ کیا کہ سر سجدے خالق میں رکھ۔ یہ وہ سجدہ ہے جس کی گواہی فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کون دے؟ اور اللہ نے اس سجدے کو بھی یہ شرف دیا، اس سجدے کو یہ عظمت دی کہ علی ایسا باکمال انسان کہ جس کو بہتے ہوئے انسان خدا کہیں، ایسا باکمال انسان جس پر خدائی کا دھوکہ ہو، ایسا انسان میری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو جس کو دنیا خدا کہے گی اب اس سے سجدہ کرائیں گے۔ یعنی بندوں کو حکم سجدہ نہ دیں گے، جنہیں ان بندوں نے خدا بنا رکھا ہے سب سے سجدہ کرائیں گے علی کے قدم پر۔ لہذا علی کا سر سجدے معبود میں ہے اور علی کے قدموں پر خانے کعبہ کے طاقوں سے خدا گر رہے ہیں۔ ایسا انقلاب کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا باکمال بندہ خود خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اور جنہیں دنیا نے خدا بنایا ہے وہ اس کے قدموں پر گر رہے ہوں۔ یہ مرتبہ ہے، یہ شرف ہے، یہ جلالت ہے مولا کائنات کی، جس کا مشاہدہ ابتدا میں کیا گیا، اور جیسے علی کی ابتدا ویسی ہی علی کردار میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس دن بھی دیکھا ہے جب گھر میں چٹائی پر بیٹھے تھے، اس دن بھی دیکھا تھا جب زیر قدم تخت حکومت تھا، اس دن بھی دیکھا جب گھر میں فاتح ہو رہے تھے، اس دن بھی دیکھا جب بیت المال پر علی کا قبضہ تھا، اس دن بھی دیکھا جب کوئی ایک نفر مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا، اس دن بھی دیکھا جب مسجد کوفہ سے سلونی کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ علی کو حالات میں دیکھا، حالات تو بڑا پنچا کھاتے دیکھا، مگر کردار علی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار علی آواز دے رہا تھا، دنیا منقلب ہو سکتی ہے مگر اللہ والوں کے کردار
سکتا، اللہ والوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ کردار ہے مولا کائنات کا، اور اسی کردار کی وہ آخری معراج ہے جس کے بعد دنیا جب سچ بن کے علی کے سامنے آئی تو آواز دی یا دنیا غرری ہے، اے دنیا کیا کسی اور کو دھوکہ دینا، قد طلقتک ثلاثا، میں تجھے 3 دفعہ طلاق دے چکا۔ آپ حضرات سے بہتر اس لفظ کی وانی کوئی نہیں سمجھے گا۔ اب مولا نے کیوں فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اے دنیا کیا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا، اور 3 طلاق کے بعد پھر رجوع کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اب تو پلٹ کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور اب دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک نقطہ ہے جو بعض صاحبان معرفت میں لکھا ہے، اور اسی کو میں سنانا چاہتا تھا، 2-3 منٹ کے اندر بات سب تمام کروں گا۔ بعض صاحبان معرفت نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، یہ مولا کا بہت بڑا کردار ہے، اس کردار کا انسان دنیا میں آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا کہ جس سے دنیا کو طلاق دے دی۔ مگر بعض صاحبان معرفت نے اس عجیب و غریب نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بے شک یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کو چھوڑنے کے لیے، دنیا کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم علی کا کمال ہے یا عمل علی کا کمال ہے۔ یہ ایک نیا رخ ہے جو صاحبان معرفت نے بیان کیا ہے۔ بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ علی کا عملی کمال ہے یا یہ علی کا علمی کمال ہے، یعنی علی نے دنیا کو طلاق دی ہے، یہ علی کے عمل کا کمال ہے یا یہ علی کے علم کا کمال ہے۔ تو بعض اہل معرفت نے کہا کہ اگر غور کرو گے، اگر دیکھو گے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمال عمل ہے کہ دنیا کو ٹھکرا دیا، لیکن اگر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا یہ کمال علم ہے، اس لیے کہ علی نے دنیا کو پہچان لیا تھا، اور جو پہچان لے گا وہ ٹھکرا دے گا، گلے نہیں لگا۔ یہ کمال علم ہے، یہ کمال معرفت ہے کہ علی نے دنیا کو پہچانا ہے، ورنہ کوئی بھی اگر پہچان لیتا تو ابھی دنیا منہ لگانے کے قابل، دل لگانے کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں بار بار مولا کائنات نے متوجہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، تم پہچان لو، تمہارا دل خود ہی اچاٹ ہو جائے گا۔ اگر تم نے پہچان لیا دل خود ہی نہ لگے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کو 2 لفظوں سے پہچان لو، لین مسها ونافع سمعها، 2 لفظ ہیں، میم اور سین، اور کیا میم اور سین، یہ 2 لفظ ہیں، ادھر سے جوڑیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرف سے جوڑیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، مس کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر الٹ دیجیے تو یہی مس جو ہے یہی زہر بن جاتا ہے۔ علی نے فرمایا کہ مثل دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کی مثال صاحب کی مثال ہے، چھونے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر کہیں وہ مڑ کے متوجہ ہو گیا تو بھی زندہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پہچان لو دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ تو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ متوجہ ہو گئی تو تمہیں حالات یہ بغیر نہیں چھوڑے گی۔ جناب جابر مولا کائنات کے سامنے ہے، اسی فکر کو عرض کرنا ہے، جناب جابر مولا کائنات کے سامنے ہے، اور کچھ ذکر آ گیا راحت دنیا، لذت دنیا، زینت دنیا، تو روایت کا فکرہ ہے کہ جابر نے ایک آہے سر تھے، یعنی بالکل اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جابر نہیں تھے، ہم ہی لوگ تھے۔ اگر وہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ انسان بار بار دنیا میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو جابر نہیں ہم ہی لوگ تھے، یا جابر ہماری ترجمانی کر، جہاں دنیا سامنے آ جائے پھر آدمی کو کسی بات کا ہوش نہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک المیہ جو میں نے بار بار لوگوں کے سامنے عرض کیا ہے کہ دنیا میں ہم کو رہنا ہے، دنیا ہی سے ہم کو جانا ہے، یہی زندگی گزارنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی کمانا ہے، سب کام یہی کرنا ہے۔ خود مولا کائنات ایک مقام پر کہا خبردار اس دنیا کی مذمت نہ کرنا، اس زمین پر انبیاء نے سجدے کیے، یہ زمین قابل مذمت نہیں ہے، یہ مسجد انبیاء ہے یا اولیاء نے سجدے کیا ہے، تم قابل مذمت ہو، تم نہ آئے ہو، تم نہ لائق ہو۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا تمہیں خراب نہیں کرتی ہے، تم دنیا کو خراب کرتی ہو، کہ تم نے دنیا کو پہچانے، وہ بیچاری بے کس و بے بس وہ کس کو خراب کرے گی؟ صاحب اختیار تو تم کو بنایا گیا ہے، اسے بے جان بنایا گیا ہے، جاندار تم کو بنایا گیا ہے، جاندار بے جان کو تباہ کرتا ہے، بے جان کسی جاندار کو تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارا نفس ہمارا ہے اور ہماری کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے بیچ میں دین کو بالکل بسا اوقات بھول جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔
اب بات آئی ہے یہ جملہ کہیں تاکہ ادھار نہ رہ جائے. دیکھیے ابھی اچانک 3-4 دن کی چھٹی ہو گئی، چند دنوں پہلے حادثے کی بنا پر 3-4 دن کی چھٹی ہو گئی. 3 دن 4 دن 5 دن چھٹی ہوئی. ظاہر کیا چھٹی ملے گی، آدمی دفتر نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی کام تو کرے گا. ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی پروگرام بنایا ہوگا، اور انشاءاللہ جتنے پروگرام بنائے ہوں گے سب جائز رہے ہوں گے. ہاں بھائی فرض کسی کا عزیز اگر دبئی میں ہے اسے ملنے گیا کوئی ناجائز کام؟ ناجائز تو نہیں ہے. کسی کا چاہنے والا اگر شارجے میں اس سے ملنے کے لیے گیا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے. کوئی اپنے بچے کو مثلا الین کا گارڈن دکھانے گیا ہے تو گارڈن دیکھنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے. کوئی اپنے گھر والوں کو کالج پر لے گیا، یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے. جتنے کام انشاءاللہ صاحبان ایمان نے کیے سب جائز رہے ہوں گے. لیکن انہیں میں جائز کام نماز جماعت بھی تھا. غلط ہو گیا تو دنیا کے سب جائز کام ہے، انہیں جائز کاموں میں ایک نماز جماعت وہ بھی جائز ہی کام ہے انشاءاللہ. کیا نہیں ہے؟ ارے جائز تو کہہ دیے کم سے کم. انہیں جائز کاموں میں مسائل دین کا سننا بھی تھا جو ہر شنیچر اتوار کو 8:30 بجے ہوتے ہیں. یہی مسائل شریعت کا سننا اگر واجب نہ ہو تو کم سے کم جائز تو تھا. انہیں جائز کاموں میں اور بہت سے کارے شہر تھے، مگر جس سے کہا اب تو چھٹی مل گئی ہے اب آ جاؤ. کہتے کہ آپ اتنی مشکل سے تو ملی ہے. ہر جمعے کو آدمی یہ کہتا نہیں، مزاح نہیں ہے، یہ غیرت کی بات ہے. ہر جمعے کو ہر مومن جو دینیات سے دلچسپی رکھتا ہے اس کو ایک ہی بات ہے، ہفتے میں 1 دن جو چھٹی ملتی ہے یعنی 6 دن تو اللہ کا کام کر ہی رہے تھے. اب خدا 7ویں دن میں قبضہ کرنا چاہتا کہ اب یہ غیرت مسلمان ہے. یعنی بجائے اس کے لیے احساس پیدا ہوتا کہ 6 دن تو دنیا داری کر چکے. ارے آپ حضرات کو ہوش میں ہیں، 6 دن تو دنیا کما چکے، کھا چکے، کھلا چکے، دوست احباب بچے سب کو بھگت چکے. 6 دن دنیا داری کر چکے. 1 دن چھٹی ملی ہے، یہی 1 دن خدا کو دے دو. بجائے اس کے کہ ہم ادھر سے سوچتے کہ 6 دن اپنے واسطے گزارے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیسے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے. 1 دن بچا ہے تو یہی بچا ہوا دن خدا کو دے دو. نہیں، الٹی فکر کہ 6 دن تو کام میں لگے ہوئے تھے، اب 1 دن تو بچا ہے، کس کے کام میں لگے تھے؟ اللہ کے کام میں، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. تو اپنے لیے کما رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے کما رہے تھے، حرام نہیں کر رہے تھے، سب صحیح کر رہے تھے. لیکن اتنا ہوش تو ہوتا کہ 6 دن اگر دنیا داری میں اپنے واسطے گزارے ہیں تو 1 دن اگر مل گیا ہے تو کم از کم اس 1 دن کا کوئی حصہ تو ہمیں 1 دن چھٹی ملے تو، اور 4 دن ملے تو، اور 1 مہینہ ملے تو. ہمیں بہرحال پروگرام سب دنیا داری ہی کے بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، علی والے ہیں، قرآن والے ہیں، اسلام والے ہیں. ایسی اللہ والے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خوشی کے اجتماعات میں ایسے تذکرے نہ کروں، لیکن مشکل کے غم کے اجتماع میں لوگ ملتے نہیں. اور اب بھی جو ہوشیار تھے وہ چلے گئے، تو معلوم تھا تو میں آنے والا ہوں. اس طرح بات پڑے لیکن میں جانتا ہوں یہ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی سمجھ میں اگر بات آ جائے واقعی اگر آپ بھی اس بات کو محسوس کر لیں اور خدا اپنی زندگی کو سانچے میں ڈالتے ہیں تو یہ پیغام خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے. اب ابو ظبی میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ داڑھی واجب ہے. اب شکلیں دیکھ کے لوگ شرماتے ہیں اگر شرم رہ گئی ہو تو. ہاں پہلے تھا کہ ایک آدمی رکھتا تھا تو دیکھتا تھا چاروں طرف کیا کریں کہاں بھاگ جائیں، اس لیے ہر طرف تو ایک ہی ٹائپ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. لیکن اب الحمدللہ کہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اگر رہنا ہے تو کم سے کم اتنے دن احتیاط تو جتنے دن یہاں رہنا ہے. جب کراچی جائیں گے تو پھر تو آب و ہوا بدل جائے گی. اور آب و ہوا کا خاصہ ہے کہیں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے تو کھیتیاں لہلا جاتی ہیں، کہیں آب و ہوا خراب ہوتی ہے تو کچھ ہو جاتا ہے. تو فی الحال اگر آپ اچھی آب و ہوا میں ہیں تو آب و ہوا کو بدنام نہ کریں. آب و ہوا کو بدنام نہ کی. یہاں کی آب و ہوا الحمدللہ بہت اچھی ہے. میں اس لیے احساس کرتا ہوں کہ ایک واجب کام ہے اسے کیجیے، ایک حرام کام نہ کریں. میں نہیں چاہتا کہ علی کے چاہنے والے خواہ مخواہ گنہگار ہوں. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو معلوم ہو جائے، جسے مسئلہ نہیں معلوم اسے معلوم ہو جائے مڈانا اس کا حرام ہے، رکھنا اس کا واجب ہے. آپ بلا وجہ کیوں اپنے سے گناہ لے رہے ہیں؟ کون آپ کے حسن پر قربان ہو رہا ہے؟
اب تو کوئی زلیخا بھی نہیں رہی. اب زلیخا بھی اب قربان ہوئی تھی تو کسی صاف یوسف پر نہیں. نہیں ابھی تو میں بات ہے آپ سے اور خلوص دس بستہ گزارش کرتا ہوں. یہ کوئی مزاح نہیں، مذاق نہیں، الحمد باللہ کوئی تعلق نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہنسی خوشی بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے، اور اگر ایک آدمی اس بات کو سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جشن کامیاب ہو گیا، بلکہ ہمارا یہ اجتماع واقعی سوارت ہو گیا. اور اس کا کوئی محاصل ہوا کہ مولا کے فرض سے اٹھے تو مولا کا کوئی سبق لے کے اٹھے، مولا کا کوئی درس لے کے اٹھے، کوئی تعلیم لے کے اٹھے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ قوم میں اتنی غفلت باقی رہ جائے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جو معصومی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس دن گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے. ہاں آج کھلا امام کی ولادت خوشی کا دن ہے، لہٰذا آج ضرور صاف ہونا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ امام کی ولادت ہے وہ آئے ہیں تو دین لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، ایمان لے کے آئے. وہ آئے تو ایمان چلا جائے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. لہذا کم سے کم انسان اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اتنی احتیاط تو کرے کہ جو تاریخیں جو دن معصومی کی طرف منسوب ہیں اس دن تو گناہ نہ کیا کرے. اس کے معنی کا جمعے کا دن آیا آج تو گناہ بہت واجب ہو گیا. اور جمعے کا دن سید الایام ہے، جمعے کا دن امام زمانہ کی طرف منسوب ہے. جمعے کے دن کے بارے میں زیارت پڑھیے، ہذا یوم کل متوقع فی ظہور. امام سے کہا جاتا ہے یہ دن وہ ہے جس دن آپ کے ظہور کا انتظار کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے سنیچر کو کوئی گناہ کیا ہے تو ممکن ہے 5-6 دن میں سورج دکھانے کے لائق ہو جائے. لیکن اگر آپ نے جمعے کے دن ظہور فرمایا جیسا کہ روایت میں ہے اور جمعے کے دن آپ نے گناہ کیا تب تو یہ شخص اس قابل رہ جائے ان کے سامنے رہ کے کھڑے ہو. یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے. تو عزیزوں اپنی دنیا میں دین کو جگہ دو. قانون مجھے یہی کہنا چاہیے کہ دین میں دنیا کو جگہ دو. جتنی گنجائش دین میں ہو اتنی دنیا، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر دنیا ہم پر حاوی ہو گئی ہے تو اپنے دنیا میں کم سے کم دین کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. 6 دن تمہارے 1 دن خدا کا، 12 گھنٹے تمہارے تو 1 گھنٹہ خدا کا، 11 مہینے تمہارے 1 مہینہ خدا کا، سال بھر کے 11 مہینے کی آمدنی خرچ تمہارا تو 1 مہینے کی بچت خدا کی. کچھ تو خدا کو حصہ ملنا چاہیے جس سے تم نے سب کچھ لیا، سب اس کا دیا ہوا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دنیا کو طلاق دینا یہ کمال عمل بھی ہے اور کمال علم بھی ہے کہ علی نے دنیا کو پہچانا ہے اور کسی نے دنیا کو نہیں پہچانا. جب جابر کے سامنے دنیا اور دنیا کا دکھ رہا ہے تو جابر نے کہا ہے سکتا ہے کہ ہائے تم وقتوں کو مل گئی، کافروں کو مل گئی، ملینوں کو مل گئی، بے دینوں کو مل گئی، ہم اللہ والے متقی پرہیزگار اور ہمیں تو نہ ملی. ہاں میں نے یہ سب باتیں اس لیے گزارش کی ہے تاکہ آپ کا ذہن بالکل متوجہ ہو جائے ان 2 فکروں کو سننے کے واسطے جن کے لیے میں اتنی زحمت آپ کو دی ہے. جابر نے آئے سر دیکھی یہ دنیا سب کو مل رہی ہے، ہمیں نہیں ملی. مولا کائنات سے جیسا علی سے بہتر دلوں کا حال کون پہچانے. کہا جابر کائے کو افسوس کر رہے ہو اس دنیا کے نہ ملنے پر؟ افسوس کس بات کی؟ دنیا کے نہ ملنے پر. ایک جابر ایک بات پہچان لو، اس دنیا میں 7 طرح کی لذتیں ہیں، سب کی حقیقت پہچان لو. اگر بیزار نہ ہو جاؤ تو میرا ذمہ. یہ لفظ جو ہے کہ مولا نے جابر سے نہیں کہا تھا، یہ میں کہا. اگر ہم اور آپ پہچان لیں اور دنیا سے بیزار نہ ہو جائیں یہ ناممکن ہے. فرمایا دنیا کی لذتیں 7 طرح کی ہیں، بس 7وں کی حقیقت پہچان لو. دنیا کی لذتیں کیا ہے؟ کھانا، ایک لذت ہے کھانا. دوسری لذت ہے پینا، کھانا پینا. تیسری لذت ہے پہننا. چوتھی لذت ہے سونگنا. 5ویں لذت ہے سننا. 6ویں لذت ہے جس کو دنیا میں لذت کہا جاتا ہے. اور ایک لذت ہے سواری، بیل گاڑی سے لے تو مرسیڈیز تک اور ہیلی کاپٹر تک اور راکٹ تک. اور کیا یہ دنیا کی راحت و آرام کے کل سامان ہیں. کھانا، پینا، پہننا، سونگنا، سننا، لذتیں، سواریاں، یہی دنیا ہے جس کے لیے ہم سب مر رہے ہیں. اور کیا اب فرمایا دنیا کو پہچانو. بہترین دنیا کا کھانا، یہ بہترین دنیا کی غذا شہد ہے جس کی تعریف قرآن نے کی. توجہ کر رہے ہیں؟ پہچانو عزیزو دنیا کو. مولا نے کیا فرمایا کہ دنیا کی بہترین غذا ہے شہد، جس کے لیے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس. فیہ شفاء للناس، شہد میں اصل میں انسانوں کے لیے شفا ہے.
تجربہ ہے. ورنہ بہترین غذا ہے شہد. اور شہد کیا ہے؟ ایک جانور کا لعاب جان. پہچانیے دنیا. شہد کیا ہے؟ ایک جانور. لعاب جان تو نہیں کہہ سکتے اس کو. ایک جانور کا ذخیرہ ادھر ادھر سے لے آیا, اسی کو نچوڑ دیے. میں لعاب جان تو احتیاطاً کہا, ورنہ مولا نے تو اس کو فضلہ کہا ہے. اور سچی بات ہے. کبھی شہد نچوڑ کے دیکھا ہے؟ جب شہد نچوڑتا ہے آدمی تو اسی میں ظاہر اور مکھی جو شہد کی اس کو نچوڑ دیا گیا, اسی میں غلاظت بھی اس کی آئی, اسی میں اور بھی چیزیں آئیں, اور اس کے بعد اس کو شیشی میں بھر دیا گیا, اوپر پیور لکھ دیا گیا اور آدمی چاٹنے لگا. کائے سے پیور ہے؟ پیور غلاظت ہے کہ پیور اس کی بیچ ہے کہ پیور کیا ہے, تو خون ہے, ہڈی ہے, اللہ نے کیا کیا اس میں نچوڑ دیا گیا. مگر آدمی کی خوشی سے کھاتا ہے, اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اللہ نے شفا رکھی ہے, اس کو بابرکت کرا دیا ہے. مگر ہے کیا؟ اتنی بڑی لذت. اور ہے کیا؟ یہ کھانے کا بہترین پینے کا سامان یہی پانی ہے جس سے زندگی ہے. اور کوئی پینے کی چیز ایسی نہیں ہے جس سے زندگی ہو سوائے پانی کی. اور پانی کی اوقات کیا ہے؟ نہ سر پر نہ جیب میں, زمین میں بہ رہا. یہ پانی زمین میں بہ رہا ہے, یعنی تم زمین سے اونچے ہو, پانی زمین پر ہے, زمین میں. یہ پینے کا ہے. اور پہننے کے لیے بہترین چیز جو پہننے کی ہے وہ ہے ریشم. اور ریشم کیا ہے؟ وہ بھی ایک جانور کا فضلہ ہے. بہترین ریشم. آج مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی پہننا اچھا ہے برا ہے, 100 روپے گز ہے, 500 روپے گز ہے, انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کیا یہ؟ ایک جانور کا فضلہ. اس کی حقیقت بھی پہچانی. اس کے بعد اگر اور دیکھنا چاہتے ہو, بہترین آواز دنیا میں اگر ہو سکتی ہے, اہل دنیا جانتے ہیں کہ بہترین آواز دنیا کی کیا ہے, وہی جس کے لیے ریڈیو کھلتا ہے اور جس کے طفیل میں تلاوت آتی ہے تو فوراً بند کر دیا جاتا ہے. ارے ابھی تو تلاوت آ رہی, ایسے مسلمان کے سننے کا وقت نہیں ہے. جب تلاوت ختم ہو جائے گی, گانے شروع ہوں گے, تب مسلمان سنے گا. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے 20ویں صدی کا اسلام. اور کیا تو بہترین آواز دنیا میں کیا ہے؟ خود مولا نے کہا ہے اہل دنیا میں بہترین آواز ہے گانا, جس کو اسلام نے حرام کرا. اور خالی حرام ہی, روایات میں روکیے تو زنا کا پہلا زنا یہ ہے. یہی شروع ہوتا ہے کاروبار. یہاں سے لذتوں کا کاروبار شروع ہوتا ہے جس کی انتہا ہوتی ہے زنا پر. یہ دنیا کی بہترین سماعت ہے. اور اس کے بعد اگر سونگنے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں سونگنے کی بہترین چیزیں ملتی ہیں. مشک. یہ مشک کیا ہے؟ یہ بھی ایک جانور کا نافع ہے. یعنی کوئی چیز آدمی سے متعلق نہیں ہے, کچھ جانوروں سے, کچھ پتھروں سے, کچھ زمین سے, حیوانات سے, یعنی جو تم سے کمتر ہیں یہ سب انہی کی دین ہے. اور کیا؟ اور آخری فقرہ سورہ تقریباً مکمل ہو گئی. اس لیے کہ یہ سب لذتیں تو وہ ہیں کہ جن کو آدمی قربان کر سکتا ہے, جن کو شاید اتنی اہمیت نہ دے, اتنی سماعت کو, اتنے سامنے کو اتنی اہمیت نہ دے. فرمایا تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی لذت, جانتے ہی آپ, اس کے وضاحت کی ضرورت نہیں. دنیا میں سب سے بڑی لذت ہے لذت نکاح. خدا جانتا ہے اس سے بہتر دنیا کس سے بچانا, ناممکن ہے کوئی بچا سکے. فرمائے دنیا میں کھانے سے, پینے سے, پہننے سے, ہر چیز سے سب سے بہتر لذت ہے دنیا والوں میں لذت نکاح. اور لذت نکاح کیا ہے؟ لذت نکاح کا کل خلاصہ ہے نجاستوں کا اکٹھا ہو جانا, کثافتوں کا یکجا ہو جانا. لذت نکاح طہارتوں سے نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں آپ؟ اتنا تو ہم کو معلوم ہے. لذت نکاح طہارتوں سے نہیں ہے. لذت نکاح نجاستوں سے ہے, کثافتوں کے جمع ہو جانے سے. ایسی لذتوں پر مر رہے ہو تین خدا کو بھول کے, ایسی راحتوں پر چاند دے رہے ہو دین خدا سے غافل ہو کے. اگر تم نے دنیا کو پہچان لیا ہوتا تو پہچانتے کہ میں نے بلا سبب طلاق نہیں دیا, یہ ہے اس قابل کے اسے چھوڑ دیا جائے. اور یاد رکھو کوئی چیز اس وقت تک چھوڑنا مشکل ہوتا ہے جب تک اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہ آ جائے. ایک کپڑے تو آدمی ہمیشہ پہنے رہتا ہے, مگر جیسے نیا کپڑا بن گیا ویسے اس کو اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اگر تمہارے سامنے دین نہ ہوتا
کردار نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، عقیدہ نہ ہوتا، اعمال نہ ہوتے اور دنیا میں دل لگاتے تو بات سمجھ میں آتی، مگر بہترین چیز مل جانے کے بعد تو ہر صاحب ہنر خراب چیز کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تم بے دین ہوتے تو دنیا دار ہو جاتے، مگر تمہارے پاس دین ہے تو اس دنیا کو اہمیت نہ دینا، اس لیے دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی امام جعفر صادق نے کہا تھا، ارے جس کے دل میں خزانے محبت آل محمد ہو وہ دنیا کے خزانے لے کے کیا کرے گا؟ اور جب قیمت محبت پہچانو، جتنی چاہو قیمت لے لو، ہماری محبت کو واپس کر دو۔ کیا مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے تو خبردار اپنے کو غریب نہ کہنا، اپنے کو فقیر نہ کہنا۔ فقیر وہ ہے جن کے دل میں محبت امیر رہی ہے، جن کے دل میں جناب امیر کی محبت ہے وہ فقیر نہیں ہے۔ پڑے الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار و عوام شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔